بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ کوئی لوگ منہ میں ہاتھ دبا رہے ہیں کہ کیا بھائی قرآن سیکھنے آئے مصیبتیں نکل جائیں گے، نکالیں گے بھی اللہ تعالیٰ ویسے آسانی سے، نکالیں گے بھی ویسے ہی آسانی سے، دوسروں کو نہیں نکالیں گے مصیبت سے۔ جو الحمدللہ یہ لا کل حال بولے گا، شکر کرے گا، اس کو مصیبت سے نکالیں گے، دوسروں کو نہیں نکالیں گے، دوسروں کو اسی میں مار دیں گے۔ ایک خط تھا، میں اب نہیں لکھوں گی، نیکسٹ ٹائم اللہ چاہا تو کروں گی۔ صحیح بخاری میں ایک خط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا کے بتائے کہ مصیبتیں کب تک آئیں گی، اب نہیں کروں گی، وہ ٹائم نہیں ہے، نیکسٹ کبھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سمجھ میں آ گیا؟ کیا سبق سیکھا اس قصے سے؟ عبداللہ ابن مسعود سے کیا سیکھا آپ نے؟ قرآن کو نہیں چھوڑنا، قرآن کریم کو نہیں چھوڑنا، کسی تکلیفوں میں بھی نہیں چھوڑنا۔ جب مجھے بہت تکلیف آئی، جب چاروں طرف سے مجھے ذرا ٹارچر ہوا، اسی ٹائم پہ مجھے یہ سبق دینے کا اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، میں رو پڑی۔ سب سے پہلے مجھے آتا ہے، بعد میں سکھاتی ہوں، میں شکر کرتی ہوں تو جب مجھے پسند تو کیا، مجھ سے راضی تو ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوان، ٹھیک ہے۔ کیا سیکھا آپ نے بلال حبشی سے کیا سیکھا؟ جتنی تکلیفیں آپ کو کوئی بھی دے دیں تو آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ فار ایگزامپل آپ کے شوہر آپ کو بولیں گے ایسی نماز نہیں پڑھنا ہے، مردوں کی نماز ہے، میں پڑھتی رہی، پڑھتے رہے، ہم نماز پڑھتے رہے، دھکے پڑھتے رہے، ہم نماز پڑھتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے میں ڈال کر کھینچتے رہے، آپ نماز پڑھتے رہے۔ آپ کو محبت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے جیسی نماز نہیں پڑھو گے، ان کے جیسے سارے مرد پڑھتے ہیں، آپ بھی ویسے ہی پڑھنا ہے۔ آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ کیوں آخرت خراب کر رہے ہیں؟ آپ کو ماریں گے، توڑیں گے، کاٹیں گے، مگر آپ ڈٹے رہیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ یہ کسی فرقے کا بھی نہیں ہے، کسی سٹی کا بھی نہیں ہے، کسی کنٹری کا بھی نہیں ہے دین، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین مصطفیٰ ہے۔ یہ بولنے کے لیے کہتے ہیں احمد مجتبیٰ، سید الانبیاء، سید المرسلین، سردار سارے رسول، سب بولنا آتا ہے، ان پہ چلنا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، میں نیکسٹ کرتی ہوں۔ ہاں، میں ذرا عبداللہ ابن مسعود کی طرف میں نیکسٹ ٹائم اور ذرا آگے بڑھاتی ہوں، زیادہ ہے ان کا، ذرا شارٹ میں لے جاتی ہوں، نیکسٹ اور ذرا کھولتی ہوں، ذرا زیادہ دوسروں کا کرنا چاہتی ہوں۔ عامر بن فہیرہ، نمبر 3، عامر، سب پکارتے ہیں نا؟ عامر بن فہیرہ وہ تھے جن کو اتنا مارتے تھے پاگل ہو جاتے تھے۔ آپ تیار ہیں؟ آپ کو کوئی مسواک لے کے بھی مارا نہیں ہوگا، ایو نے ایسا بولی ماں مجھے، میں جاتی نہیں کلاس، انہوں ایسا کرے با، میں قرآن اس پڑھنے جاتی نہیں، میں میرے شوہر منع کر لے، میں قرآن کو جاتی نہیں با، میں وہ نہیں چھوڑا مجھے، نہیں، مار مار کے اتنا حشر خراب کرے، پاگل ہو جاتے تھے، کیا بولتے سمجھ میں نہیں آتا تھا، سر پہ جسم پہ اتنا، ان کے بھی وہی حال، مگر دین کو نہیں چھوڑا۔ ہم لوگ ذری مصیبت آ گئی، ذری تکلیف آ گئی، ذری پیسے کم ہو گئے، ذری صحت کم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کہتے نمازاں پڑھے تو بھی فائدہ سے نہیں جی، کہتے روزے رہنا، کہتے دعائیں مانگنا، کہاں جانا، کیا کرے تو بھی فائدہ نہیں۔ آپ کو یہ پورا فائدہ دنیا میں نہیں دیں گے، دارالاعمال ہے یہاں پہ، جنت میں دیا جائے گا جو پڑھ رہے ہیں۔ بولو، اللہ تعالیٰ پوچھے چاہیے یہیں پہ دے دوں گا، بعد میں ہمیشہ کی جہنم ہے، چاہیے کیا؟ چاہیے یہیں پہ پورا لے لو گے؟ ہندوؤں کی جیسا بنگلے کار لے کے جی جائیں گے؟ نہیں نا۔ عامر بن فہیرہ، ان کے بارے میں ہم لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ہیں، ان کو بھی چلچلاتی دھوپ میں کپڑے اتار کر بہت تکلیفیں دیتے تھے، لوہے کے سلاخ، بہت کچھ تکلیفیں دیتے تھے، پھر بھی انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بچائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نہیں بچائے،
دعا تک نہیں دی. اب دیکھو میں بتا, دعا دی ہے مگر بات کا آخری بتاتی ہوں. غار سور میں کون کون گئے بولیں گے؟ غار سور آپ نے سیکھا تھا, غار ہرا یاد ہے؟ میں سکھانے آئی, کوئی بات نہیں, مجھے بھی نہیں آتا تھا. مجھے 10-12 سال تک سیرت لگ گئی سمجھنے کے لیے, 12 سال کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا. ابھی اتنے نام میرے سے نہیں جمتے. 15 سال بھی گزر گئے, سیرت نہیں کر سکتا ہر کوئی. اتنا آسان نہیں ہے سیرت سمجھنے کے لیے. آپ کو سمجھا رہے نا اللہ تعالیٰ, مجھے سمجھا رہے نا, احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. غار ہرا میں وہی آئی تھی. غار سور, غار سور مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے جب گئے تھے, ایک غار میں چھپے تھے. اتنا تو معلوم نا سب کو, کسی بات معلوم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے تھے, سب کو تقریباً معلوم ہے. کس کے ساتھ تھے؟ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور کون تھے ساتھی؟ دونوں. کون سے سورہ میں لکھ کر ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 40. جا کر کھولیں گے آپ انشاءاللہ. دیکھنا میں چھوٹی ہوں کہ دیکھ کے رکھنا, ہاں انشاءاللہ سورہ توبہ کھول کے دیکھنا. غار سور میں 2 جن تھے اور بھی تھے. یہ اوپر اللہ کو معلوم ہے, اوپر جو رکھ لیے ان تک رہ گیا. جو سب تک پھیلائے دین وہ پھیل گیا. قیامت میں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ, ان سب کو کھڑائیں گے, ہم کو بھی کھڑائیں گے. پوچھیں گے تم نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا. یہ بولیں گے ہم نے سب کچھ لٹا دیا. ہم کیا بولیں گے؟ اے اللہ ہم نے اپنی عزت کو بھی نہیں لٹایا. ہمیں کچھ گالی دے دی تو ہم ناراض ہو گئے. کیا لٹا رہے ہیں آپ؟ نمازیں پڑھ رہے ہو نبی کے طریقے پہ, نبی کے طریقے پہ سکھا رہے ہو, دوسروں کو دین پہ لا رہے ہو, کچھ آخرت کما رہے ہو. دنیا جینے کے لیے آ گئے نہیں ہے, چھوڑ کے جائیں گے ایک دن دنیا کو. یہ دنیا چھوڑ جانی ہے. بار بار میں بھیجتی ہوں جو میرے گروپ میں ہے, اکیلے آ گئے. اللہ تعالیٰ کیوں پوچھتا ہے؟ کون کون میرے گروپ میں سے سن کر ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. اتنی آپ سنیں, اٹھاؤ ذرا دیر تک, میں دیکھنا چاہتی ہوں. ادھر دیکھے تک آپ نہیں گرانا جب تک نہیں بولتی. باقی کے گروپ میں نہیں ہے, گروپ نہیں ہے. گروپ میں نمبرز میں لائی تھی, خالی اسکین کرو تو لگ جائے. اللہ کی باتیں میں روز 2 آیتیں سمجھا رہی ہوں. نمبر دے دو, میں ڈال دیتی ہوں. نمبرز لے لو. نیکسٹ ٹائم نمبر لینے کی ضرورت نہیں, اسکینر سے اسکین کر دو. اسکینر لائی کیسا کرنا آتا نہیں, سیکھنا پڑے گا. وہ سیکھ کے کروں گی جب تک نمبر چلے. محنت کر لیتے آؤ تو اللہ کی خاطر, ٹھیک ہے؟ کیا بول رہی تھی میں؟ غار سور میں ایک یہ جو ہے نا عامر بن فہیرہ, پاگل ہو جاتے تھے, اتنا مار کھاتے تھے. یہ عامر بن فہیرہ کو چھڑواتے ہیں ابو بکر صدیق. اس کے بعد کا تم بولو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑاتے ہیں. اتنے وفادار ہوتے ہیں ابو بکر کے, ہمیشہ ایسا رہتے تھے. غلام تو نہیں تھے مگر محبت ہی انہوں نے چھڑایا مجھے. ہمارے ہاں سونے کی مرغی کے انڈے, سونے کی مرغی کے سونے کے انڈے بھی دے دو تو بھی ہمیں کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا. دنیا والے کچھ بھی کر لو, تم گھس جاؤ اپنے آپ کو, مٹا دو زندگی پوری, کوئی اپنا نہیں سوائے اللہ, کسی میں وفا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا نا, سب دشمن ہیں آپس میں ایک دوسرے کے. یہ صحیح بات ہے, قرآن کہتا ہے نا, وہ صحیح ہے. ڈھونڈ کے دیکھنا, کوئی ہوں گے تو آپ کی, مجھے نہیں معلوم, کبھی تو کچھ کرے ہوں گے. کوئی بھی ایسا پیور نہیں ہے. کوئی ہے پیور؟ کوئی بھی نہیں. کچھ بھی کر لو, بے وفا کی بے وفا ہے. وفا صرف اللہ کرتا ہے, باقی کوئی وفا نہیں کرتا ہے. اب ہم غدار ہیں اللہ تعالیٰ کے, ساری دنیا کو وفا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ عامر بن فہیرہ غار سور میں بکریاں صبح کو لے کے جاتے تھے, بکریاں چروانے صبح کو لے کے. اب صبح کو نکلیا بندہ, شام تک تو آتا ہے. صبح کو نکل کے پورے مدینہ منورہ کی چکر لگا کے غار کے طرف جاتے, غار کے اطراف بکریاں کو کر ڈالتے, چند بکریاں کو نیچے بھیج دیتے کہ دودھ پی لیں. کون؟ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے دن تھے غار سور میں؟ آپ تو علماء ہیں نا بھائی, میں تو جاہل ہوں.
مجھے ٹائٹل ہے اتنا بڑا، میں کچھ علم نہیں جانتی، میں جاہل ہوں، تم علماء ہو نا، بولو، معلم ہو تم لوگ۔ کتنے دن رہے؟ 3 دن 3 رات رہے، 3 دن 3 رات رہے، غار کے اندر چھوڑتے، اور اسما کی پیٹ میں اتنا بڑا بچہ رکھتے، پہاڑ پہ بینڈ بن کے، ان کا نام ہی صحیح بخاری میں لکھا ہے، بینڈ والی۔ میں کہتی یہ سب مجھے لقب دے دے اللہ، قیامت تک ایسی کچھ کام کر کر کے سارے لقب لے کے مر جاؤں گی۔ کھانا کھلانے لے جاتی تھی، ابو جہل یہ مارتا ہے، پریگننٹ جا کے گرتی ہے، مگر بتاتی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ ان کا بیٹا عبد الرحمن نیوز لے کر جاتے تھے مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا ہے، نیوز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاسوس تھے، ہر دیندار کے پاس جاسوس رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ دین کو پہنچانے کے لیے جاسوسیت کرایا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتی مجھے بھی چند جاسوس دے دے اللہ، تاکہ میں بھی دین آسانی سے پہنچا سکوں، کیا ہو رہا ہے کوئی خبر نہیں ہوتی مجھے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ مانگے نا جو رب نے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آخر میں 3 دن پلانے کے بعد انو دھیرے سے چھپے چھپے اونٹ لے کے آتے۔ آپ کو یہ سب قصے معلوم؟ عامر خان شادی ابھی نہیں کریا، نہیں اسے بیوی ہے، باہن تو پوجا کرتا ہے، پجاری۔ سلمان خان کریا نہیں جی نکاح، ہاں یہ چھوکرے کو بھی لے کے گھوم رہا ہے۔ یہی باتیں اگر تم قرآن میں انڈیلتے اپنی عقل کو، یہ سب جانے ہوئے ہوتے، اس کے بعد آپ ایسے چیزوں کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ برکت آئے گی۔ تو اونٹ لاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوتے، ابو بکر کے پیچھے غلام بیٹھ جاتا ہے، مدینہ منورہ کو چلا جاتا ہے۔ نام کیا ان کا؟ عامر، عامر بن فہیرہ۔ باپ کا نام چھوڑ ڈالو، عامر یاد رکھ لو، عامر یاد رکھ لو، عامر، ٹھیک ہے؟ بعد میں جا کے مدینہ منورہ میں، غور سے سننا، مدینہ منورہ میں جا کے بیمار ہو جاتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 34 ہجری میں، غور سے سننا، قربانیاں، آج قربانیاں صحابہ کے، آپ کیا قربانی دیں گے یہ یاد رکھ لینا، آج صحابہ کی قربانیاں میں کھاتی ہوں۔ آج میں قرآن نہیں پڑھا سکتی یا سیرت نہیں معلوم، ٹھیک ہے سیرت ہی کر لیتی ہوں۔ شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اللہ شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ عامر بن فہیرہ 70 قاریوں کو شہید کرے، معلوم ہے؟ یہ معلوم ہے؟ یہ بھی نہیں معلوم؟ 70 قاریوں کو شہید کرتے ہیں، بولتے ہیں اسلام قرآن سکھانے کے لیے، سب عام زبان میں بولتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتی 70 لوگوں کو بھیجو ہمیں قرآن سیکھنا۔ 70 حافظ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، ان میں سے عامر بھی ہیں، ان میں سے عامر بھی ہیں، بھیجتے ہیں کہ قرآن سکھانے کے لیے۔ ظالموں نے کیا کرے، 70 قرآن حافظ کو شہید کر ڈالے۔ جب خنجر لگا عامر کو، میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھا، میں صحابہ کے قصے دیکھ کر، یہ میرے بیچ میں جو مصیبتیں آئیں، مجھے کیسا لگا پتہ ہے؟ سکون دکھا۔ میں نے کہا یہی پڑھی تھی میں نے، ابراہیم خلیل اللہ بڑے مزے میں تھے آگ میں، جب پوچھا گیا ان کو تو بولے بڑا سکون سے تھا، وہ دن بڑے اچھے تھے۔ میں اسی حالت میں جب نماز پڑھتی ہوں ایک سکون رہتا ہے، ٹینشن نہیں رہتا اس کی بات کا کیا کام ہے، سر پہ اتنے کھڑے ہوں گے کام، آپ کو ٹینشن نہیں آئے گا، آپ ٹھان لو یہ اللہ تعالیٰ جو دیا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبت لے لے گا، وہ رہے گی نہیں ہمیشہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الشرح میں، کیا کہتے ہیں؟ آپ کو آیت یاد نہیں آتی؟ شروع سے پڑھ لو، اعوذ باللہ، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو صحابہ کو معلوم ہے مشکل کے بعد آسانی ہے، آپ بھی کر لیں گے۔ تو ان کو کیا کرے،
खंजर रखते ही बोलते हैं। उसके बाद 2 सहाबा देखते हैं, उनके नाम आपको याद नहीं रहेगा, याद रखें, कहते हैं सलमा और तुफैल के, तो कहते हैं लाशा मैयत, जरा मैं मैयत का आगे करके चलती हूँ। अच्छा, कई लोगों ने चार मीनार मस्जिद में जाकर मेरे बारे में खिलाफ बहस करे, वो औरत क्यों कफन खड़ा के पिनाई? उसका जवाब मैं सबको देती हूँ, जो पूछे उनको जवाब देती हूँ। मैं मैयत को, मुर्दे को सोया हुआ नहीं खड़ाई, मैं जिंदा थी, 2 औरतें भी जिंदा थी। तुम जिंदा को साड़ी पहन के बदलाते हो ना, बताते हो ना, ओढ़नी ओढ़ के, वैसे मैंने कफन को दिखाई। ये शरीयत के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। लोग कहते हैं मैंने शरीयत के खिलाफ काम की, ये शरीयत के खिलाफ है। शर्म आनी चाहिए उस औरतों को कि जो ये बात कहे हैं। मैयत को नहीं उठाया है, आप मैयत की दलील मेरा रब मुझे सिखा के भेजता है, मुझे कोई नहीं सिखाता उसके सिवा। उलमा जो सिखाए सबको अल्लाह क़यामत में अजर और सवाब उनको देते रहे। जितने उलमा मुझे सिखाए, इनकी मैयत, आमिर बिन फुहीरा की मैयत, यूं उनका लाशा नीचे से लेके आसमान के ऊपर तक चला जाता है, कोई नहीं उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने बोझ उठाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने का, गारे सूर में जाकर, और उनकी मोहब्बत का, उनकी खिदमतों का, जुल्म सहने का। अल्लाह से दुआ करती हूँ मेरा भी लाशा इधर उधर हो तो तुरबत मुस्तफ़ा के पास उठ के चले जाए, जाके वहाँ पे पड़ जाए कि मेरी इमामुल अंबिया के पास पड़ा रहे लाशा, थोड़ी देर तक कोई भी ना पूछे उस लाशे को, ताकि फरिश्ते भी आए वहाँ पे रहे, चंद बातें कहें जो हम दुनिया में करते हैं, हमारी तकालीफें जो हम सहन के कर रहे हैं, उसका बयान तो करें अल्लाह ताला के सामने। हमारा लाशा वैसे ही सजदे में रहे, सजदे में ही काफ़ी देर तक रहे, जैसे कि सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम का 1 साल तक लाशा रहा, बैठे रहे। हमें ऐसा नहीं चाहिए, नबियों को भी वो अमल नहीं चाहिए, हमारे नबी का अमल चाहिए। दूसरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम लड्डू दे दे के पाले उम्मत को, बड़े प्यार प्यार से पाले सारी उम्मत को। मन्नो सलवा होना, हाँ अच्छा लेको दे दो, हमने ये होना, अच्छा मैं कर दूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं खत्म करके बताती हूँ, ये लाशा ऊपर ही चला जाता है, काफी देर तक ऊपर तक लाशा, कौन उठाए होंगे? जादू, इनका जिन उठाया कि नहीं? मेरा जिन कुरान सिखा रहा रहता है, मेरा जिन बयान कर रहा रहता है, ये जिन की औकात है नहीं है। फरिश्ते उठाए, फिर लाशा जमीन पे आया, 34 हिजरी में शहीद हो गए आमिर। ये जुल्म और सितम मेरे नबी को जुल्म करने से पहले इतनों ने जुल्म सहा है, नबी पे जुल्म ना हो। अगर ये उनके एक बार मार देंगे तो नबी पे जाके जुल्म करेंगे। इन्होंने सहते रहे, कहीं मर्दान की गई थी। बिलाल हबशी कैसे मरते, एक दे दे तो मर जाता, समझे? तो ये हाल रहा। नेक्स्ट, उसके बाद खुब्बाब बिन अरत, खुब्बाब बिन अरत, अब वो भी इल्जाम कुछ हाथ में पकड़ती हूँ, पकड़ ली मामी, याद भी है, पकड़ को भी, अल्हम्दुलिल्लाह देख लेती हूँ तो इंशाअल्लाह। खुब्बाब बिन अरत एक लोहार थे। चलो आज मैं कुरान नहीं पढ़ाऊंगी, पूरी ही खत्म करूंगी जरा आज। खुब्बाब बिन अरत जो थे एक लोहार थे, तलवार बनाते थे इस्लाम के लिए। इनकी एक मलिका थी, मालिक थी, औरत थी, बनु खजा, मालूम है शुरू में हम पढ़े थे, बनु खजा का कबीले की औरत थी। उसका, उस औरत का गुलाम उम्मे अन्मार नाम है, उम्मे अन्मार का गुलाम खुब्बाब बिन अरत। अभी तक समझ में नहीं आता, एक औरत का एक गुलाम था, उनका नाम खुब्बाब था, शॉर्ट नहीं, जरा दलील आना ना, अब मौत तक देती हूँ इंशाअल्लाह।
ٹھیک ہے، خباب بن ارد. پھر اس کے بعد ان کا کیا حال تھا؟ لوہار کا دکان تھا، لوہار کی دکان. بول تو بول، لات بول، حبیل بول، عزا بول، نہیں بولتا. غلام بولنا نا، نہیں بولتا، بول نہیں بولتا. ان کے کپڑے ان کا بھائی اتارتا تھا. وہ عورت کا بھائی کپڑے پورے اتار کے کمر میں لوہے کا بڑا پتھر کو گرم کر کے کمر پہ لا کے رکھتے. اف نہیں بولا انہوں نے. لا الہ الا اللہ. لوہا چربی پگھل کر یوں نکلتی رہتی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. چربی پگھل رہی ہے ہڈیاں پتیاں میں. اللہ نے پتھر ڈال دیے ہیں، پتھر ڈال کر ایسے پکڑ کے رکھے ہیں. چلچلاتی دھوپ میں لوہا کے کام جو کرتے ہیں وہ لوہے کو سینے کے اوپر ڈال کر پھر کمر میں چلتا ہوا لوہا ڈالتے. اتنا چربی پگھلتی ہے کہ وہ چربی لوہے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. ہمیں کوئی کچھ بولے تو دین چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں کچھ بولے تو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. پوری لوہے سے کمر کو پوری پگھلا دیا. باپ رضا تعالیٰ کو اتنی تکلیفیں سہتے ہیں، اتنا مارتی ہے، اتنا ظلم کرتی ہے. سلا کے لالا کو پیٹ پر ڈالتی ہے، پیٹ سلا کے لیٹ کے دعا ڈالتی ہے. لا الہ الا اللہ. تو نہیں آزمایا، یہ بھی ہم تیرے نہیں ہوئے. ان کو اتنا آزمایا یہ تیرے ہو کے رہ گئے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے. اللہ کے رسول، ماتا کب آئے گی دعا؟ کب سنے گا اللہ تعالیٰ؟ دعا کرو. دیکھو مجھے، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو مجھے، دیکھو مجھے دعا کرو نا، دیکھو مجھے، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو باپ کیا کر دیا تجھے؟ ایسے جنت کو نہیں جائے گا تو. صحیح بخاری میں آتا ہے پہلے کے لوگوں کو گڑھا کھودتے تھے، گڑھا کھود کے کھڑا کر کے آرا لے کے 2 چیرتے تھے. اس کو چیرے خباب. اب لوگ ایسے نبی پہ قربان ہو رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں. آپ ہوں گے؟ آنکھوں میں سلاخیں چباتے تھے، کنگھیاں لوہے کی گرم کر کے جسموں پہ اتارتے تھے. خباب تجھ کو کر رہے ہیں؟ نہیں نا. ایسے ہی جنت کو نہیں چلا جاتا. آیت آتی ہے، نیکسٹ ٹائم پورا میں آپ کو وہ بھی لکھ کے دی جائے گی انشاءاللہ. نہیں سہو خباب سہو. پھر جاتے ہیں گھر پہ ذکر. اف نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بچاتے. ہمارے نبی نے مشقتیں سکھائے ہیں. میں بھی ایک عورت ہوں نا، اتنا دین کا کام جگہوں جگہوں پہ دن رات کیسے کر رہی ہوں. مدد مانگتی ہوں، اللہ کی مدد آتی ہے، ایک میرے جسم میں قوت آتی ہے. کیا کہتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے سبحان اللہ یہ غلام کی طاقت، الحمدللہ یہ غلام کی طاقت، لا الہ الا اللہ یہ غلام کی طاقت. پوری طاقت کے ساتھ میں کام کرتی ہوں دین و دنیا کا. میں عمر کی ضرورت نہیں ہے. میں اور آپ بوڑھی ہو جائیں گے تبھی بھی یہ طاقت رہے گی، آپ کو کمزور نہیں کرے گی. خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہونے والے ایسے صحابہ کو اتنی تکلیفیں دیتے تھے. آج ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں. اب چلو شادی کو جائیں گے، برقع چھوڑو، تم چلو با جائیں گے. میں تو نہیں بلا لگ جاتا تو میں کار میں، تم چلو با کار ڈالتی ہوں، بانا بھی کھولی ہوں. تمہیں طلاق دے دیتے ہوں، کسی کو کہا کسی عورت کو، ٹھیک ہے اللہ چاہا تو ہو جائے گا، نہیں تو نہیں ہوگا. دین نہیں چھوڑیں گے، یہ دین نہیں چھوڑیں گے. طلاق نہیں ہوا اور محبتیں ہو گئی عورتوں کی، نہیں ہوگا. اللہ چاہنے سے ہوگا. تھوڑا شارٹ تکلیف دیں گے، جاؤ آئیبرو بنا کر آؤ، کالے ہی کیسے کی ہی، ایسے ہی صورت اچھی نہیں. پارلر میں جا کے بیٹھ گئے، آئیبرو کر لیے، فیشیل کر لیے، نوشوں کو خوش کرنے کے لیے. نوشوں پیٹ پیچھے جا کے اور ایک بیوی کو جا کے شادی کر کے رہیں گے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ گئے جہنم میں. خلاص
شوہر بولے آئیبرو کرنے، نہیں کروں گی. کہاں لکھا ہے آئیبرو کے بارے میں؟ کہاں میں بولتی ہوں؟ یورف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواصی والاقدام. میں جاہل ہی بول رہی ہوں نا؟ نہیں، میں بلانا چاہتی ہوں علماء کو آ کے بیان کریں. میں رک جاؤں گی، آئیں آ کے بیان کریں. میں نہیں رکوں گی آپ کے لیے. آپ چاہتے ہیں میں آؤں یا نہیں آؤں؟ آپ ہاتھ اٹھائیں. چند لوگ رضامند نہیں ہے، میں نہیں آؤں گی. کون رضامند ہے؟ میں آؤں گی. جو راضی نہیں ہے میں نہیں آؤں گی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم، میں مٹ کے بھی اگر آؤں گی آپ چاہیں گے، اگر نہیں چاہیں گے میں مٹا دیں، میں نہیں آؤں. میں اس کی نام کب کھاتی ہوں قسم؟ جب میں کچھ کرنے کے لیے چاہتی ہوں. ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد کوئی کچھ بکے، میں پرواہ نہیں کروں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں وعدہ کرتی ہوں اپنے رب سے، الحمدللہ میرا رب میرے ساتھ رہے، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو، نہ آپ کو، نہ مجھ کو. ہم کو اللہ کافی ہے. حسبی اللہ. حسبی کا معنی کیا سیکھیں گے آپ؟ بس. اللہ بس میرے لیے، اللہ بس، کوئی اور نہیں ہونا، بس. حسبک، بس، بس کافی ہے اللہ، بس. ٹھیک ہے؟ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تکلیفیں سہتے ہیں. ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیا سہا تھا تم نے، کیسی تکلیفیں ہوتی ہیں؟ دکھاتے ہیں اپنا جوتا نکال کر، ادھر گڑا، ادھر گڑا، ادھر گڑا، پورا جسم گڑے 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 گڑے. آپ کو کوئی تکلیف دے رہے ہیں دین پہ؟ نہیں نا. تھوڑی گالی نہیں سن سکتے آپ؟ تھوڑی ادھر ادھر کی کوئی بولے تو سن نہیں سکتے چار باتیں؟ اللہ کی خاطر نہیں کر سکتے کیا ہم لوگ؟ کر سکتے ہیں نا. کرو، اٹھاؤ ذلت کو. ذلت اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے گا، دوسرا تم کو تکلیف دینا بند کر دے گا. اسے کیا کرے تم؟ فائدہ نہیں. مجھے کوئی کہتے ہیں کچھ بھی بولو فائدہ ہی نہیں، کچھ بھی کرو ملا کی دوڑ مسجد تک ہی جاتی رہے گی، کچھ بھی بکو فائدہ نہیں ہے. تو سامنے والے کو معلوم ہو جائے گا ذلت کرو تو فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اب ہم کس کا اٹھائے تھے؟ خباب بن ارت کا. اچھا، خباب بن ارت کا ایسا حال تھا کہ آپ کے پاس پیسہ آتا تھا وظیفہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی پھر بھی زندہ تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد بھی زندہ تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب کو ایکول وظیفہ دیتے تھے. میں اشارہ کری، وظیفہ کیا ہے؟ درما، پیسے، وظیفہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے جو اسلام میں ان کو زیادہ دیتے تھے، بھر بھر کو. ان کا صندوق بھر کو رہتا تھا. ایک صندوق رکھے تھے اور بولتے جو غریب ہے آئیں میرے صندوق میں سے اٹھا کے لے جائیں. میرا اور تمہارا صندوق کسی کے لیے کھلا ہے؟ کھلا ہے؟ کم از کم نکال کو اس کے اندر سے ذرا خیرات کریں، اللہ کی راہ میں کریں، اللہ کی راہ میں کریں. ٹھیک ہے؟ اب میں اٹھاؤں گی ایک فیملی. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ عامر سمجھ میں آ گئے؟ کون؟ لوہار. خباب لوہار. عامر کون؟ غار میں گئے تھے. عامر غار میں گئے تھے. عامر امیری سے امیر بن کے دودھ پلائے تھے، یعنی کہ دل کے بڑے بن کے دودھ پلائے تھے. عامر غار سور، خباب لوہار. بلال حبشی معلوم ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود جبریل امین کے جیسا قرآن پڑھتے تھے. مکے میں جا کے سب سے پہلے قرآن پڑھا کون؟ عبداللہ ابن مسعود. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کون سب سے پہلے مکے میں قرآن پڑھے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ میں آ گیا؟ آج ایک فیملی کا اٹھاتی ہوں. باندھ لو کمر، کس کے بیٹھ جاؤ سننے کے لیے. ایک عورت تھی، اس کا نام سمیہ تھا. ایک فیملی کو، پوری فیملی کو لا کے تکلیفیں دے رہے ہیں. ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. جو کچھ نہیں لایا کرو، معلوم ہوگا. ٹھیک ہے؟ آج میں قرآن نہیں پڑھاؤں گی، میں اسی کو ختم کروں گی. بیٹھ ذرا سائڈ میں آ جائیں مانیٹرز پلیز. نمبر بیٹھ جائیں، بیٹھ کے لیں، بیٹھ کے لیں. کسی کو تکلیف نہ ہو، بیٹھ کے لیں. یا پیپر وہ خود پاس کر لیں. آپ چلے جائیں، آپ چلے جائیں، وہ خود پاس کریں. پیپر سب کو پاس کر دیں. جو چاہے لکھیں، دوسرے نہ لکھیں.
ایک فیملی کو ملا کر بوڑھوں کو تکلیف دے رہے, 2 بوڑھے, ایک بوڑھی ایک بوڑھیا, ایک بوڑھا ایک بوڑھی, بنگلور کی لینگویج میں, کیونکہ انٹرنیشنل جاتا ہے, دوسرے وطن کے لوگ بھی سنتے ہیں, اچھا اردو بولنے والے سمجھ نہیں پائیں گے, اس لیے 2 لینگویج کرتی ہوں. ایک بوڑھا آدمی ایک بوڑھی عورت. سمیہ نام تھا عورت کا, مرد کا نام تھا کیا نام تھا, یہ بھی قصہ نہیں معلوم کیا جی آخر مادھوری, کرینہ کپور, فلم ایکٹرز, ہیرو نہیں یہ چل رہا سا دور. یاسر, سمیہ اور میوٹ کریں, لکھ لو. $80,000 تھے ان کے پاس صندوق میں. اچھا نام یاد دینا چھوڑ ڈالو تمہیں. 3 جن تھے, ماں باپ ایک بیٹا. ایک بوڑھی عورت تھی حبشہ سے تھی, یمن سے باپ تھا, دونوں شادی ہوتی ہے. آتے ہیں ایک غلام کے یہاں, چلو اور میں ایک سٹوری بولتی ہوں, اور میں قصہ سنتے ہیں. آ جاؤ میرے پاس, آ جاؤ میرے پاس, آ جاؤ, آ جاؤ, بیٹھو. ایک قصہ بتاتی ہوں, بیٹھ کے سننا. چلو بیٹھو. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 3 لوگ تھے, مارتے تھے. اتنا ظلم کیا بوڑھے انسان کو, اتنا ظلم کیا. اس سے پہلے ایک عورت تھی, سمیہ نام رکھو گے, سمیہ, ایک عورت سمیہ, بوڑھی عورت. دنیا میں سب سے پہلے کوئی شہید ہوئے تو یہ عورت ہوئی ہے, مرد نہیں ہوا ہے. شرم آنی چاہیے ہم عورتوں کو. وہ عورتیں قیامت پہ پوچھیں گی, اللہ تعالیٰ بتائے گا دیکھو ان لوگوں نے دین کا کام کیا. پوچھیں گے مجھے اور آپ کو, تو کیا بولو گے؟ بچوں کو ڈیلیوری ہوئی تھی, بچے کالج کو جا رہے تھے, ٹیوشن کو چھوڑنے گئے تھے, قرآن کو آنے نہیں ہوتا, ہفتے کے دن رکھنے بولا باجی کو فیملی نہیں ہے نا, جمعہ کو نہیں ہوتا آنے, مجھے بھی گھر سے نکال دیں گے, پیر سے جمعہ تک کام کرتی ہوں. یہ ہے دین ہمارا. تو اس عورت کو کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ اللہ اکبر. میں ختم کرتی ہوں انشاءاللہ. میں ذرا ختم کر لیتی ہوں, پھر نماز کو سب نماز پڑھنا. اور میں سب سے گزارش کرتی ہوں, آپ سب سے مل کے نہیں جاؤں گی, اور ذرا جلدی کام ہے گھر پہ, میں فوراً نماز پڑھ کے نکل جاؤں گی. کوئی بیزار نہیں کر لینا, ٹھیک ہے, کہ آپ میری فیملی ہیں, آپ کو میں اطلاع کرنا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اونٹ لا کر ایک ہاتھ کو باندھتے ہیں. بوڑھی عورت 70 سال کی, مجھے 70 سال کو بہت عرصہ لگے گا. بوڑھی عورت ایک ہاتھ کو باندھ کے, ایک پیر کو دوسرا اونٹ باندھتے ہیں, ایسے باندھ کر رسیوں سے چیرتے ہیں. بول لا موزہ نہیں, لا الہ الا اللہ. ہم بولتے ہیں غوث ہے ولی اللہ, ہم بولتے ہیں کھانا ہے اتنا لیا. یہ عورت کہتی ہے لا الہ الا اللہ, چیرتے ہیں, چیر جاتی ہے, آخر میں یہاں تک آ کرتی ہے, پیشاب کی جگہ پہ پھر مارتا ہے ابو جہل, کنجر مار کے اس کو عورت کو جدا کرتا ہے. یہ ہے سمیہ, یہ ہے ہماری ماں, یہ ہے عورت. آج عورتیں بوائے فرینڈ کی بات کرتی ہیں, جاتی شرمگاہ بیچ رہی ہیں, حرام زنا کر رہی ہیں, شرمگاہ کو بھی خود باندھ سکتے ہیں اس عورت سے جیت کے لیے. ہم اس کی عورت نہیں بن سکتے کیا؟ ایسا ہے ہمارا دین. تبھی اس بات میں دیکھ رہے تھے کہ وہ چاہتے ہیں عورتیں صبر کرا علیہ سے صبر کر, صبر کرو, جنت تمہارے انتظار کرتی ہے. چیرتے جی, چیرتی سال عورت کو تڑپ رہی ہے.
پکار رہی ہے, چیر رہے جی, اور ان کو چیرا گیا ہے, چیرا گیا ہے دین نے. آج ہم دین کے لیے اپنا سینہ نہیں کھول سکتے, چیرا گیا. حسن بصری نے کہا کیا فکر کرتے ہو, نہ کے پیشاب کی جگہ سے باقی پیشاب کی جگہ سے تم نکلے ہو. قرآن کریم کو کھول کے دیکھو, کیا قربانیاں دے ہیں دین کے لیے, دیکھو. آدمی کے ٹکڑے بنائے ہیں, یہ پھر کھائیں, چاہے یہ آنکھیں الگ تھے, الگ تھے, حضرت بلال بن رباح الگ تھے, یہ صحابہ الگ تھے. کپڑے خریدنے جاؤ تو لوگ کہتے ہیں فلموں کے حساب سے دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کپڑ, یہ میں اس لیے میں دعا کرتی ہوں, اللہ مجھے موت کے یہاں پہ نہیں دینا, سب وطن میں کام کرتی رہوں گی, موت نہیں دے مجھے یہاں پہ, تجھے واسطہ تیری وحدانیت کا, کیونکہ ایسی جگہ مرنا نہیں چاہتی جہاں پہ فرقے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لا کے بانٹ رہی ہوں, ان کے پاس جا کے مر جاؤں. آپ کیا کرو گے؟ چیرا گیا, دو طرف دوڑا ہے, اونٹوں کو دوڑا ہے, بھاگو, مار مار کے بھگا رہے ہیں, وہ بھاگ رہے ہیں, چیر رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مرد نے قربانی نہیں دیے, عورت نے قربانی دیے. سمیہ نام تھا اس عورت کا, بوڑھی عورت تھی, حبش کی تھی, 70 سال کی تھی, کمزور تھی, درد نہیں سہ سکتی تھی, نازک سی تھی, چیر دیا ظالموں نے. آج ہم کو 4 باتیں کریں گے, دین نہیں ہم چھوڑیں گے. آپ دین کو نہیں چھوڑیں گے. ہر عورت آج ڈیسائیڈ کرے گی. ہنسی آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کے کپڑے اتار کے لے جا کے اونٹوں کو دوڑا کر جسم چیریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ ہیں تیار کلمہ پڑھنے کے لیے؟ نہیں رام رام بولا تو چھوڑا بھاگ رہے. یہ دور آنے والا ہے, اسلام آنے والا ہے, یہ دور میں آ گئے ہیں. مجھے کتنے لوگ جاتے جاتے گاڑی چلاتے چلاتے وہ نام بول بول کے جاتے ہیں, بیچ میں گاڑیوں کے بیچ میں آتے ہیں, ہائی وے میں تکلیفیں دیتے ہیں پردے والوں کو. آپ کو اللہ کا ڈر رکھیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھو. صحابہ جو قربانیاں دیے نہیں دے سکتے, کم از کم ان کو یاد کر کے ان کو درود و سلام تو بھیجو. قرآن پڑھ کے نہیں بخشو, نہیں جائے گا ان کو. انہوں نے سکھایا, ان سے آیا ہے تو ان کو جائے گا, نہیں تو نہیں جائے گا. قرآن نہیں بخشتے, کسی کی جاگیر نہیں ہے. آیت نمبر 12 سورۃ الرحمن میں, سورۃ الیاسین میں اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سورہ یاسین آیت نمبر 12, سورہ یاسین آیت نمبر 12, سورۃ الیاسین آیت نمبر 12 میں لکھ لیے فرشتے, پیچھے کا دین جو آگے کا دین. ہم ایسی عورت بنیں گے, کل مریں گے تو بولیں گے یہ فلاں تھی بھائی, بڑی کڑک تھی دین میں, بڑی کڑک تھی بھائی دین میں, مجال دین میں کسی سے کوئی مقابلہ کر سکے. نہیں, آپ کو نہیں آتا نا, یہ چیز آتی ہے. کہیں نو عالم تھے, بلال حبشی کورس کر کے آئے تھے. مجھے ایک نام سے نفرت ہے, کہاں سے فارغ ہو کے آئے؟ انسان ٹوائلٹ سے بھی فارغ ہو کے آتا ہے. مجھے پوچھے کہاں سے فارغ ہو گئے, میں فارغ نہیں, جانا پڑتا ہے. نویز سیکھ رہی ہوں, پڑھ رہی ہوں, پڑھ کے ہو بھی گیا, فارغ نہیں ہوں گی. موت میری فارغ ہے. کسی کو چاہیے موت پہ سن لینا کہ باجی فارغ ہو گئی, باجی فارغ ہو گئی. ٹوائلٹ سے فارغ ہوتے, فارغ کا لفظ معلوم ہے, فری ہو جانا. کیا دین سے فری ہو گئے؟ نہیں, ہمیشہ پڑھتے رہیں گے, پڑھاتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, پڑھاتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, پڑھاتے رہیں گے. یہ ایک لفظ سیکھا انہوں نے, صرف احد. جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کھیل پکڑ کے چلے گئے. آپ کو کیا سیکھنا ہے؟ احد, قل ہو واللہ احد, قل ہو واللہ احد, احد احد. میری دوست کو ہارٹ کی پرابلم تھا, ختم, ہارٹ نہیں ہے, ہارٹ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر نے کہا واٹ ایکسرسائز یو ڈو, تو میں کہتی کیا کچھ نہیں, احد احد کہا میں نے. کیا ہے احد؟ میرا اللہ ایک ہے. کافر کو بول کے آتی ہو. ٹھیک ہے, یہاں پہ ختم کر. کسی کا سوال ہے؟ اذان ہو گئی, اب کوئی اوکے, آپ کو کسی کا سوال ہے مجھے میسج کر بھیج دینا, میسج بھیج دینا. کوئی بات ہے
اب میں جتنا بولی مجھے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کچھ میرے بارے میں جو سکھائیں گے کہ کیا غلط ہے، کیا غلط ہے اس میں سے جو سکھائی ابھی؟ کچھ غلطیاں ہیں اس میں، قرآن و حدیث سے ہے یا نہیں ہے؟ میرے پیٹ پیچھے بولتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول رہی ہے یہ، میں جہنم میں جانا نہیں چاہتی بھائی، ٹھیک ہے؟ کسی کو سوال نہیں ہے مجھ سے، میرے پیٹ پیچھے کوئی بھی نہیں کرنا، کریں گے نہیں کرنا، سامنے کرو، ہمت ہے، مومن ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، پوچھو سامنے آ کے، غلط ہے جو نکالے مارو، جوتا نکال کے مارو۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، الحمدللہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی نہیں ملیں گے، سب نماز کو کھڑیں گے، کوئی ہاتھ نہیں ملائیں گے، نہیں ملائیں گے ہاتھ، پلیز۔